گا، یا تو راستہ چھوڑ دو، راستہ نہیں چھوڑو گے تو میں اپنے چہرے سے یہ آنچل ہٹا دوں گی۔ خدا کی قسم لوگوں کی چیخیں نکل گئی، میری ماں نے حضرات محترم، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی، اسلام کے تیسرے خلیفہ، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، ذو البشارتین بھی کہا جاتا ہے، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارکہ مطہرہ سے بے شمار مرتبہ جنت کی بشارت جن کو ملی، ان کی زندگی کے کچھ پہلو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تھے۔ میں نے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ذی الحجہ کے مہینے کی 18 تاریخ یعنی عید الاضحیٰ سے ٹھیک 8 دن بعد اسلام کی تاریخ کے اندر یہ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس تاریخ کو آج بھی سناتے ہوئے، سنتے ہوئے، بتاتے ہوئے، سناتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے روح تک کانپ جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس واقعے کو سنانا اور سننا آج ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جس وقت یہ واقعہ روئے زمین کے اوپر رونما ہوا ہوگا، اس وقت اس واقعے کی دیکھنے والوں کی حالت کیا ہوگی، اور وہ عظیم شخصیات، وہ عظیم منقبت، وہ عظیم اسلام کے ہیرو کہ جن کے اوپر اتنا ظلم و تشدد ہوا، اتنا ظلم کیا گیا کہ تاریخ کے اوراق آج بھی ان کی مظلومانہ شہادت کو بیان کرتے ہوئے یوں سمجھیے کہ وہ الفاظ اور اوراق بھی رو پڑتے ہیں۔ ٹائم ہمارے پاس مختصر ہے، آپ حضرات کے سامنے آج کے خطبے میں آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کی زندگی کے وہ آخری لمحات کے تاریخی واقعات بتاؤں گا کہ کیسے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفوں نے کس انداز میں حضرت عثمان کی مخالفت کی، ان کو شہید کس انداز میں کیا، ان کی نماز جنازہ کس انداز میں پڑھی گئی، ان کو غسل دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا۔ میں اس عثمان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی حیا کا عالم یہ تھا، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام اپنے گھر کے اندر اپنی محفل میں بیٹھے ہیں، آقا کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، آقا پوچھتے ہیں کون آیا ہے؟ فرمایا ابو بکر آئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں آنے دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس حالت میں بیٹھے ہیں، آقا نے اپنی حالت تبدیل نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوتی ہے، آقا پوچھتے ہیں کون آیا؟ کہا آقا آپ کے دروازے پہ عمر بن خطاب آیا ہے۔ آقا فرماتے اجازت دے دو آنے کی۔ آقا جس حالت میں ہیں اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ محدثین نے لکھا میرے آقا یوں بیٹھے تھے کہ پنڈلی سے میرے آقا کے یوں چادر مبارک ہٹی ہوئی تھی، آقا کی پنڈلی سے چادر ہٹی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، آقا پوچھتے ہیں کون آیا؟ کہا آقا عثمان غنی آئے ہیں۔ آقا فرماتے صبر کرو۔ آقا سیدھے ہو گئے، اپنی چادر مبارک کو سیدھا کیا اور سیدھا کر کے کہا اب عثمان کو آنے دو۔ عثمان آ کر میرے آقا کی محفل میں بیٹھ گئے۔ آقا کے ساتھ بیٹھنے والوں نے پوچھا آقا آئے تو ابو بکر بھی تھے، آقا آئے تو عمر بھی تھے، آپ نے حالت تبدیل نہیں کی، آپ نے چادر درست نہیں کی، آپ اسی انداز سے بیٹھے رہے، کیا ماجرا ہے کہ عثمان کے آنے پہ آپ نے حالت بھی بدلی ہے، چادر بھی ٹھیک کی ہے، معاملہ کیا ہے؟ آقا مسکرا کے فرماتے ہیں اے میرے ساتھ بیٹھنے والو، الا استحیی منہ الرجل کما تستحیی منہ الملائکہ، لوگو میری مجلس کے اندر وہ عثمان آیا ہے جس عثمان سے رب کے ملائکہ حیا کرتے ہیں۔ میں اس عثمان سے حیا کرتے ہوئے، وہ اتنا باحیا ہے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میری پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہو اور میں عثمان کو اپنے پاس آنے کی اجازت دوں،
اس لیے کہ وہ باحیا اتنا ہے، میری پنڈلی سے اگر کپڑا ہٹا دیکھ لیتا نا تو میرے سامنے کھل کر بات کرنے کی جرت نہ کر سکتا۔ میرے دوستو، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جس وقت گئے ہیں، توجہ کیجئے گا، میں تاریخ کے اوراق کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام دنیا سے جس وقت گئے ہیں 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا کر گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد 2 سال چند مہینے خلافت ہے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 2 سال کے اندر 2 لاکھ مربع میل کا اضافہ کیا، 9 اور 2 11، گویا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے تو 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا کر گئے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر آئے، 10 سال کا عرصہ مسند خلافت پر گزارا، 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ 11 پہلے اور 11 عمر بن خطاب کے، جس وقت عمر بن خطاب دنیا سے گئے ہیں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا گئے۔ اور یاد رکھیے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسند خلافت پر برانجمان ہونا، مسند خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنا، عرصہ کتنا ہے؟ 11 سال 11 مہینے اور 18 دن۔ 11 سال 11 مہینے 18، یوں سمجھئے 12 سال مکمل ہونے میں صرف 12 دن باقی تھے۔ ان 11 سال کے اندر کتنے علاقے کو فتح کیا، کتنے علاقے میں اسلام پھیلایا؟ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ 22 وہ جو پہلے تھے اور 22 عثمان غنی کے، جس وقت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جاتے ہیں 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا گئے۔ اور کون عثمان بن عفان ہیں؟ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ذکر کیا، مسجد نبوی کی 3 مرتبہ مسجد نبوی کو وسیع کیا گیا، مسجد نبوی کو 3 مرتبہ بڑھایا گیا، اور تینوں مرتبہ مسجد نبوی کو زمین دینے والے، مسجد نبوی کی تعمیرات پر خرچہ کرنے والے، مسجد نبوی کی تزئین و آرائش پر مکمل اخراجات برداشت کرنے والے اکیلے عثمان بن عفان ہیں۔ یہ وہ عثمان بن عفان ہے جب مدینے والوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، رب کعبہ کی قسم عثمان بن عفان اکیلے کنواں خرید کر کے مدینے والوں کے لیے وقف کرنے والے تھے۔ یہ وہ عثمان بن عفان ہے جن کے نکاح کے لیے میرے آقا نے جن کے نکاح کے لیے میرے آقا نے اپنی لخت جگر رقیہ کا انتخاب کیا۔ وہی عثمان ہے جن کے لیے میرے آقا نے ام کلثوم کا انتخاب کیا۔ وہی عثمان بن عفان ہے جو آقا کے ایک اشارے پر اناج کے بھرے ہوئے اونٹ میرے آقا کے قدموں میں نچھاور کرنے والے ہیں۔ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا ہے، 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والا مرد مجاہد، وہ مسلمان، وہ مرد کلندر جس کے آنے سے میرے آقا حیا کرتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا ہے جب بندے کی شہرت زیادہ ہونا، نام زیادہ ہو، کام زیادہ ہو، پہچان زیادہ ہو، جیسے جیسے چاہنے والے بڑھتے ہیں ویسے ہی مخالفین کی تعداد بھی بڑھتی ہے۔ انسان کے نام سے خوش ہونے والے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں اور جلنے والے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں۔ انسان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں اور ان اعتراف کرنے والوں کے ساتھ اس کی صلاحیتوں پر انگلی اٹھانے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص بھی تاریخ نام اس کا بتاتی ہے، توجہ توجہ توجہ، عبداللہ ابن سبا، عبداللہ ابن سبا اس کا نام ہے، نام دیکھیے عبداللہ ہے، ابن سبا ہے، قوم سے یہودی، وہ مسلمان نہیں منافق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلنے والا، توجہ کرنا، حضرت عثمان غنی کے اوپر اشکالات کی بوچھاڑ کر دی، اعتراضات کی بوچھاڑ کی۔ سب سے پہلا اعتراض کیا، عثمان تو وہ ہے جو بدر میں شریک نہیں ہوا، عثمان تو وہ ہے جو صلح حدیبیہ میں شریک نہیں ہوا، عثمان تو وہ ہے جس نے وقف کی چراگاہ کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا، عثمان تو وہ ہے جس نے سارے عہدے اپنے عزیز و اقارب کے اندر تقسیم کر دیے۔ یہ اشکالات ہیں اس کے۔ حالانکہ اندازہ کیجئے جناب عثمان بن عفان، میں نے گزشتہ جمعہ ذکر کیا نا، وہ امیر آدمی تھے، ایک وقت کے اندر 300 نوکر اور خادم ان کے پاس کام کیا کرتے تھے۔ بھلا انہیں وقف کے مال کی کیا ضرورت تھی؟ ایک وقت میں 300 خادم جن کے پاس کام کرتے ہیں، اناج سے بھرے اونٹوں کو میرے آقا کے قدموں پہ نچھاور کرنے والا
اس کو وقف کے مال کے اندر خرد برد کی ضرورت نہیں۔ اور عثمان بدر میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا، میرے آقا نے ڈیوٹی خود لگائی تھی نا، میں میدان بدر میں جا رہا ہوں، عثمان تو گھر پر رہ کر میری رقیہ کی تیمارداری اور ان کی طبیعت کی خبرگیری کرتے رہنا۔ اشکال کرنے والے کو کیا پتا ہوتا ہے، اس کی تو زبان ہلتی ہے۔ اشکال کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ۔ ایک اشکال یہ بھی کیا، اس نے پاک پیغمبر کی بنائی ہوئی کچی مسجد کو شہید کر کے پکی مسجد بنائی ہے۔ عثمان پر ایک اشکال یہ بھی کیا، عثمان نے محمد کے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر وہ جگہ جو میرے آقا کے لیے مختص تھی اس جگہ پر بیٹھ کر خطبہ دیا ہے۔ میرے دوستو، تمام اشکالات کے جواب اس مجلس میں آپ کو دوں، وقت کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے جناب عثمان بن علماء نے لکھا، ایک نقطہ بتا رہا ہوں، علماء نے لکھا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے، یہ دور خلافت مزاج نبوت کے مطابق ہے، اور جناب عثمان غنی اور جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو دور خلافت ہے یہ حدود شریعت کے مطابق ہے۔ سمجھئے گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے نا، آپ علیہ السلام جس منبر کی پہلی سیڑھی پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، ابوبکر اس سیڑھی پر نہیں بیٹھے، جب خطبہ دینے کے لیے دوسری سیڑھی پر بیٹھے۔ لوگوں نے پوچھا پہلی سیڑھی پر کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہا میرے آقا بیٹھتے تھے، میرے اندر ہمت نہیں ہے جس جگہ پر میرے آقا بیٹھے اس جگہ پر ابوبکر بیٹھ کر خطبہ دے، نہیں بیٹھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جانے کے بعد جناب عمر بن خطاب آئے، پہلی سیڑھی چھوڑ دی، دوسری سیڑھی چھوڑ دی، تیسری سیڑھی پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا عمر دوسری پر کیوں نہیں بیٹھے؟ کہا غیرت گوارا نہیں کرتی، پہلی پر اس لیے نہیں کہ پیارے پیغمبر بیٹھے تھے، دوسری پر اس لیے نہیں کہ پیغمبر کا یار غار دوسری سیڑھی پر بیٹھا تھا، میں تیسری پر بیٹھا ہوں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، انہوں نے پہلی کو بھی چھوڑا، دوسری کو بھی چھوڑا، وہ پہلی سیڑھی پر آ کر بیٹھ گئے، تیسری اور دوسری پر نہیں، پہلی پر بیٹھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بیٹھے؟ کہا میں نے کہا نا کہ ایام خلافت حدود شریعت ہے، حدود کہاں کہ اس لیے اگر میں تیسری سے نیچے زمین پر بیٹھوں گا، میرے پہلے آنے والا پہلی پر نہیں دوسری پر بیٹھا، دوسری والا تیسری پر بیٹھا، اور میں نیچے زمین پر بیٹھ جاؤں، میرے بعد آنے والا زمین کی کھدائی کر کے اس میں بیٹھے گا، اس کے بعد آنے والا اس سے بھی زیادہ زمین کھدائی کرے گا، اس کے اندر بیٹھے گا، یوں تو شریعت کا معاملہ سمجھ نہیں آئے گا۔ میں نے مزاج شریعت بھی رکھنا ہے، حدود شریعت بھی رکھنا ہے، پیغمبر کی اجازت سے۔ پیغمبر کے دور کے اندر بھی آقا حدود شریعت کو زیادہ رکھتے تھے، اس لیے میں پیغمبر کے منبر پر پہلی سیڑھی پر بیٹھوں گا۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ پہلی سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ اب وہ جو مخالفین تھے، مخالفین نے جو اعتراض کیے، اب یاد رکھیے گا، آپ کی ذات پر کوئی اعتراض ہو، میری ذات پر کوئی اعتراض ہو، ہمارا جو وکیل دفاع کرنے والا ہوگا نا، ہم اس کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ذرا بولیے گا جی، عزت سے پیش آئیں گے یا نہیں؟ بندہ کسی کو وکیل، ہمارے ہاں تو عزت تو کیا، ہم تو وکیل کو پیسے بھی دیتے ہیں، جی بھی کرتے ہیں، وہ جھڑک دے تو وہ بھی سنتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، مدینہ کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ کی جانب گئے ہوئے ہیں، مدینہ کے اندر نوجوانوں کی تعداد بڑی کم ہے، وہ مخالفین اکٹھے ہو کر مدینہ کے اندر اکٹھے ہو گئے۔ حضرت عثمان بن عفان منبر پر موجود ہیں، جمعہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں، خطبے کے لیے جملہ پہلا ادا کیا۔ ابھی جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ شروع کیا، مسجد کے کونے سے ایک سبائی کھڑا ہو کے کہتا ہے عثمان ہم آپ کی بات نہیں سنتے، توجہ کرنا، کس عثمان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ یہ وہی عثمان ہے جس کے آنے پر پیغمبر نے اپنی چادر سیدھی کی تھی، یہ وہی عثمان ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہا تھا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جانا۔ ایک کھڑا ہو کر کہتا ہے عثمان تیری بات نہیں سنیں گے، جناب عثمان جواب نہیں دیتے، دوسرا کھڑا ہوا تیری بات نہیں سنتے، تیسرا کھڑا ہوا تیری بات نہیں سنتے۔ اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر اشکال کیا جا رہا ہے، جس مسجد کی 3 مرتبہ توسیع کرنے والے اکیلے عثمان بن عفان ہے۔ جناب عثمان بن عفان خود نہیں بولے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر حضرت عثمان بن عفان کی وکیل صفائی بنتے ہیں۔ لوگوں اشکال کرو میں علی جواب دوں گا۔ ایک نے اشکال کیا، علی نے جواب دیا،
دوسرے نے اشکال کیا، علی نے جواب دیا، تیسرے نے اشکال کیا، علی نے جواب دیا۔ خدا کی قسم چشمے فلک یوں محسوس ہوتا ہے بتانا چاہ رہی تھی۔ اور دنیا والوں، ایک وقت آئے گا جب کہنے والا کہے گا علی اور عثمان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، علی اور عثمان کی آپس میں مخالفت تھی۔ تم چیخ کر کہنا جن میں مخالفت ہوا کرتی ہے وہ اپنے سے بڑے کی کبھی وکیل صفائی بنا نہیں کرتا۔ علی جو وکیل صفائی بنا گویا ان میں مخالفت نہیں تھی۔ بتائیے نا جی، آپ کا مخالف آپ کا وکیل صفائی بن جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر عصا تھا، وہ عصا لے کر نا کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد دینے لگے۔ ایک صبائی مخالف آیا، توجہ کیجئے، آگے بڑھا، پہلے اشکالات کی بوچھاڑ تھی، آگے بڑھا، اس عصا کو پکڑا، ہاتھ سے چھینا اور عصا کو یوں اپنے گھٹنے کے اوپر رکھا اور 2 ٹکڑے کر دیے۔ ابھی تک معاملہ سارا ٹھیک تھا، حضرت عثمان بن عفان بھی تحمل سے بیٹھے ہوئے تھے، اشکالات بھی سن رہے تھے۔ اسی مسجد کے اندر جس مسجد کی توسیع عثمان اپنے مال سے کرتا ہے، جن لوگوں کو کنواں خرید کر کے عثمان دیتا ہے، جن کے اوپر مال عثمان جان نچھاور کرتا ہے، جن کو کپڑے عثمان کے پیسے سے پہنائے جاتے ہیں، عثمان کے ہاتھ سے عصا لے کر جیسے 2 ٹکڑے کیا، رب کعبہ کی قسم تاریخ لکھنے والے نے لکھا حضرت عثمان کی چیخ نکل گئی، برداشت نہیں کر پائے اور رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا عثمان کیا ہوا؟ عصا ہی تو ٹوٹا۔ کہا نہیں 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 نہیں، یہ صرف عصا نہیں تھا، رب کعبہ کی قسم یہ وہ عصا ہے جس کو پکڑ کر میرے پیغمبر نے خطبہ دیا تھا، جس کو پکڑ کر ابو بکر نے خطبہ دیا تھا، جس کو پکڑ کر عمر نے خطبہ دیا تھا۔ ظالموں میرے بدن کے ٹکڑے کر دیتے، برداشت کر لیتا، پیغمبر کے عصا کے تو ٹکڑے نہ کرتے۔ یہاں سے اٹھے اور اٹھ کر سیدھے اپنے حجرے کے اندر چلے گئے۔ یوں مسجد کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو حجرہ بنا ہوا تھا، اٹھ کر حجرے کے اندر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے گئے، وکیل صفائی بھی ہیں، اندر جا کے گفتگو کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، یا امیر المؤمنین آپ اس وقت امیر ہیں، ہم آپ کے ماتحت ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، اجازت دیجیے ہم ان کے ساتھ پورا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عثمان خاموش بیٹھے ہیں۔ جناب ہمیں اجازت دیجیے، یہ ہم سے طاقت میں زیادہ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ عثمان یوں نظر اٹھا کر کہتے ہیں نہیں علی میں اجازت نہیں دیتا۔ کہا کیوں اجازت نہیں دیتے؟ کہا اس لیے کہ میں آقا کے مدینے کے اندر خون ریزی برداشت نہیں کر سکتا۔ علماء نے ایک وجہ یہ بھی لکھی، آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان بن عفان کو فرمایا تھا، اے عثمان تجھے میرا رب ایک لباس پہنائے گا، ایک کرتا پہنائے گا، وہ کرتا کرتے خلافت ہوگا، جب لوگ اس کرتے کو اتارنے کے لیے آئے نا تو برداشت کر جانا، صبر کر جانا، تیرا صبر تجھے میرے رب سے جنت لے کر دے گا۔ لوگوں کے سامنے یہ برداشت کی۔ وقت گزرا، اب علماء نے لکھا 18 دن گزرے، اسی گھر کے اندر محاصرہ ہوا اور محاصرے کو 18 دن گزر گئے۔ مخالفین باہر کھڑے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان باہر نہیں آتے، ہم اندر نہیں جا سکتے۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو مین دروازہ تھا، 18 دن کے بعد یا 19 دن کے بعد اس دروازے کو آگ لگا دی گئی، صرف اس لیے کہ نہ دروازہ ہوگا نہ ہی کوئی اندر جائے گا۔ میرے دوستو، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی دوبارہ آتے ہیں، نام بار بار علی کا آ رہا ہے۔ علی آ کر کہتے ہیں اے امیر المؤمنین آپ اپنے لیے کوئی دربان رکھ لیجئے، آپ اپنے لیے کوئی تو ایسا محافظ رکھیے۔ کہا اے علی اگر میں محافظ رکھوں گا تو ظاہر ہے اس کے اخراجات بیت المال ادا کرے گا، کیونکہ میں امیر المؤمنین ہوں، بیت المال ادا کرے گا، میں اپنی ذات کے لیے بیت المال کا اضافی خرچ ہونا برداشت نہیں کرتا۔ تقوی کا عالم دیکھیے، جو محافظ کی تنخواہ برداشت نہیں کر رہے وہ کیا وقف کے مال کو ذاتی ضرورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا وہ وقف کے مال کے اندر خیانت کر سکتے ہیں؟ کیا وہ مسلمانوں کے حقوق کو پامال کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم کبھی ممکن بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربان کے طور پر کس کو کھڑا کرتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، گھر عثمان کا، پہرا عثمان کا، دینے والے دلوانے والے علی ہیں اور دینے والے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون حسن حسین؟ وہی نا جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہی حسن حسین جن کو بھوک کے اندر دیکھ کر پیغمبر تڑپ جایا کرتے تھے، وہی حسن و حسین جن کو میرے آقا اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ نکال کر پلایا کرتے تھے، وہی حسن و حسین جن کے لیے سواری میرے آقا اپنے کندھوں کو بنایا کرتے تھے،
وہی حسن و حسین جن کے لبوں کے اندر میرے آقا اپنی زبان مبارک دیکھ کر بھوک کے اندر چسوایا کرتے تھے۔ اے عثمان، حسن حسین کی شان بھی بڑی بلند ہے، لیکن قربان تیری شان پر وہ نواسے جنہوں نے پیغمبر کی زبان چوسی آج تیرے گھر کے باہر دربار بنے کھڑے ہیں۔ 40 دن گزرتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ صبح تلاوت کر رہے قرآن پاک کی۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، وقت نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک ظالم سامنے سے نہیں پیٹھ کے پیچھے سے آتا ہے، گھر کے پچھلی جانب سے آتا ہے۔ حق والوں کو جب بھی کمزور کیا تو پیٹھ کے پیچھے سے کیا گیا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی سامنے سے وار کرے۔ حضرت عثمان کے دروازے پر حسن کھڑے ہیں، حسین کھڑے ہیں، طلحہ نے اپنا بیٹا بھیج دیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنا بیٹا بھیج دیا، پیچھے سے آیا، اندر کود کر سب سے پہلے نعوذ باللہ حضرت عثمان بن عفان کی داڑھی مبارک کے بال پکڑے۔ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر غور کرنا، میرے سامنے میرے بزرگ کی کوئی داڑھی کے اوپر ہاتھ ڈالے ہم برداشت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ظالم اس کا حیا نہیں کرتا، پیغمبر کی سنت کا تو حیا کر جانا۔ اس نے میرے آقا کے دوہرے داماد کی یوں داڑھی میں ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر یوں داڑھی کے بال کھینچے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یوں بیٹھے ہوئے تھے، داڑھی کو جیسے کھینچا تو یوں اوپر نظریں اٹھائی، آنکھ سے آنسو نکلا اور اس کی نظر پر نظر ڈال کر کہا، او ظالم کیا کر رہا ہے؟ تیرا باپ آج زندہ ہوتا تو یقیناً اس منظر کو وہ برداشت نہ کرتا۔ علماء نے لکھا کہ عثمان کی زبان سے جملہ نکلنا تھا، اس نے ہاتھ تو پیچھے کر لیا، لیکن رب کی رحمت کو جوش آیا، جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا تھا، میرے اللہ نے اسی وقت اس کا ہاتھ شل کر دیا۔ دوسرا ظالم آیا، ہاتھ کے اندر راڈ لیے ہوئے تھا، یا سریا تھا، یا لوہے کا کوئی ٹکڑا تھا، زور سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں مارا، خون نکلا، خون کا فوارہ قرآن پاک کے اوپر گرا۔ اب تیسرا آیا، تیسرے نے نعوذ باللہ قرآن پاک کو پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ منظر سنیے گا، ظالم کا سینہ کتنا سخت ہے، قرآن پاک کو ٹھوکر ماری، قرآن دور گیا، لیکن اس کی ٹھوکر سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، حضرت عثمان کا قرآن سے تعلق، قرآن سے محبت، وہ قرآن جو تیزی کے ساتھ دور گیا تھا گھوم کر واپس آیا اور حضرت عثمان غنی کے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ اور جناب عثمان بن عفان کے سر سے جو خون نکل رہا تھا وہ سارا قرآن کے اوراق میں۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، یہ قرآن گھوما کیوں؟ رب چاہتا تو قرآن واپس نہ آتا، قرآن کے اوراق کے اندر حضرت عثمان کا خون گرا کیوں؟ گویا میرا رب بتانا چاہتا تھا، او لوگو کل قیامت والے دن کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خندق تبوک کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی سمندر دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی جنگل دیں گے، پہاڑ دیں گے، لیکن میرے عثمان کی قسمت پر قربان جاؤ نا، کل قیامت والے دن جب عثمان آئے گا تو شہادت کی گواہی میرے رب کا قرآن دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا واقعہ ہے، ظالموں نے بڑا ظلم کیا، سب سے بڑا ظلم خدا کی قسم اس وقت ہوا، ایک ظالم نے خنجر اٹھایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر مختلف جگہ وار کیے، مختلف جگہ وار کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھڑانے کے لیے آگے بڑھی، گھر میں وہی تھی، آگے جس وقت آئی نا، ہاتھ آگے کیا، ظالم نے خنجر اٹھایا، رب کعبہ کی قسم حضرت نائلہ کی انگلیوں کے اوپر خنجر چلایا اور ہاتھ کو زخمی کر دیا، ہاتھ کاٹ دیے، پکڑنے لگا، حضرت نائلہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زخمی کیفیت میں تھے، تڑپ گئے، شہر کی طرح دھاڑ کر بولے، اور ظالم دشمنی مجھ سے ہے، مخالفت مجھ سے ہے، میرے سینے پر خنجر چلا، میں پاک باز باحیا ہوں، یہ میرا حرم ہے، میری عورت کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا۔ میرے دوستو وقت ختم ہو گیا، اس مظلوم مدینہ، مظلوم شہداء کی شہادت کی میں کیا بات کروں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا 40 دن پورا ہونے سے پہلے جب مکمل پانی بند ہو گیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پلانے کے لیے وہی حضرت علی مشکیزہ اٹھا کے لے، بڑا عجیب واقعہ ہے، سنیے گا، آپ کا وقت لے رہا ہوں، مشکیزہ اٹھا کے لے، اندر بھیجنے لگے، کسی مخالف کو پتہ چلا، جانے نہیں دیا جا رہا، اس نے خنجر مارا، مشکیزے سے پانی نکال دیا، حضرت علی چاہتے تو آواز بلند کر کے صرف اتنا بتا دیتے، عثمان آپ اجازت نہیں دے رہے،
اس لیے ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے، لیکن میں پانی لایا تھا، انہوں نے اندر جانے نہیں دیا۔ اتنی بات نہیں کہی، حضرت علی اپنا امامہ اتارتے ہیں، امامے کو کھولتے ہیں، آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، آواز دے کر کہتے ہیں عثمان میرے امامے کے کپڑے کو پہچان لے، میں علی تیرے لیے پانی لایا تھا، یہ امامہ گواہ ہے، رب کعبہ کی قسم تجھے پانی پلانا چاہتا تھا لیکن ظالموں نے تجھ تک پانی آنے نہیں دیا۔ حضرت علی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت کے اوپر چڑھ گئے، اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگوں مجھے پہچانو، میں وہی عثمان ہوں جس کا جو چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرتا ہے، میں وہی عثمان ہوں جس نے تمہارے لیے کنواں خرید کر کے دیا تھا، میں وہی عثمان ہوں جس نے مسجد نبوی کو 3 مرتبہ اپنے مال سے وسیع کیا تھا، میں وہی عثمان ہوں جس کے نکاح میں رقیہ تھی، میں وہی عثمان ہوں جس کے نکاح کے اندر ام کلثوم تھی، میں وہی عثمان ہوں جس کے لیے جنت کی بشارت پیغمبر نے دی تھی، بتاؤ تو صحیح کس جرم کے اندر میرے گھر کا محاصرہ کیے کھڑے ہو۔ میرے دوستو پھر ایک وقت وہ بھی آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید بھی کر دیا گیا، پانی نہیں پلایا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو غسل بھی نہیں دیا گیا۔ توجہ کرنا میرے دوستو، ایک شخص ہو، آپ ذرا تصور میں ڈوب کر سوچیں، یہ مسجد بنانے والا، مسجد کی انتظامیہ، اللہ نہ کرے ایسا، میں سمجھانے کے لیے بات کروں، ایک شخص نے اس کے لیے قربانی دی ہو، جگہ دی ہو، مال خرچ کیا ہو، سارا کچھ کیا ہو، اور کل اس کا کوئی تکڑا مخالف ایسا ہے مسجد کے اندر اسی کو داخل نہ ہونے دے، اس کے دل پہ گزرے گی کیا؟ مجھے بتائیں اس کے دل پہ گزرے گی کیا؟ اے عثمان بن عفان تیری قربانیوں کے اوپر قربان جاؤں، خدا کی قسم تو نے کنواں خود خرید کر کے دیا، حضرت عثمان کو کفن بھی نہیں دیا گیا، جن کپڑوں کے اندر شہید کیا انہی کپڑوں کے اندر تدفین کی گئی، اور تدفین بھی 3 دن لگاتار لاش گھر میں پڑی رہی، مخالفوں نے کسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ 3 دن کے بعد میرے آقا کی پیاری بیوی جناب ام حبیبہ پردے کے اندر آتی ہے، چھت پر کھڑے ہو کر کہتی ہے لوگوں تم نے شہید تو کر دیا، اب راستہ چھوڑ دو، عثمان کی تدفین کرنی ہے۔ مخالف نہیں ہٹے، حضرت ام حبیبہ پھر پتہ کیا جملہ بولتی ہیں، اپنے چہرے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا لوگوں یاد رکھنا پیغمبر کا حرم اگر آج بے پردہ ہو گیا تو خدا کی قسم تمہارے اوپر میرے رب کا قہر برسے گا، یا تو راستہ چھوڑ دو، راستہ نہیں چھوڑو گے تو میں اپنے چہرے سے یہ آنچل ہٹا دوں گی۔ خدا کی قسم لوگوں کی چیخیں نکل گئی، میری ماں نے اپنے بیٹے عثمان کے لیے قربانی دی، لوگوں ہٹ جاؤ، نہیں ہٹو گے تو میں اپنا چہرے سے کپڑا ہٹا دوں گی۔ اس بات کو سننے کے بعد مخالف لوگ ہٹے تھے، تب حضرت عثمان کو صرف 4 آدمیوں نے چارپائی کے اوپر اٹھایا، وہی عثمان جس نے اپنے پیسوں سے لوگوں کو کپڑے پہنائے، اپنے پیسوں سے لوگوں کو پانی دیا، اپنا مال لوگوں کے اوپر خرچ کیا، مرتے وقت اسی کنویں کے پانی سے عثمان کو غسل بھی نہیں دینے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم شخصیات سے محبت کرنے کی، ان کی اقتداء کرنے کی، ان کے اوپر اپنی زندگیاں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔